السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ہے آپ کو آج کے ولوگ میں، جو کہ کوسچن آنسر ولوگ ہے۔ میں نے ایز یو پیپل لوگوں کہ کل میں نے ولوگ میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کے میں سے جو بھی کوسچنز ہیں اس ولوگ کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ کر دیں، تو آپ لوگوں کو آنسر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یس، آئی ایم دیئر ٹو آنسر یور آل کوسچنز، اور اگر کوئی رہ بھی جائے گا، کوئی میرے سے مس ہو جائے گا، تو ڈونٹ یو وری گائز۔ اگر کسی کا بھی کوسچن مس ہو جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پاسبلٹی ہے کہ مس ہو جائے، کیونکہ میری میموری تھوڑی سی ویک ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ لکھ لوں گی کوسچنس، لیکن مجھے میرے مائنڈ میں نہیں رہا۔ تو اگر کسی کا کوسچن اسکپ ہو جائے تو اٹس اوکے، گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے۔ آپ نے اس ولاگ کے نیچے کمنٹ کر دینا ہے، تو ولاگ تو آتے ہی رہیں گے، تو میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کوسچن کا آنسر، اس کیری کو نیکسٹ ولاگ میں آنسر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ فی الحال جو ہے وہ بڑھتے ہیں آج کے کوسچن آنسر سیشن کی طرف۔ ابھی میں نے 2 ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، دونوں ہی ہارڈ ٹیکسچرز ہوئے ہوئے تھے، بہت زیادہ ہارڈ ہوئے ہوئے تھے، اور جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور میری بس ہو گئی ہے۔ دیٹس وائی آج صرف کوسچن آنسر وہ لوگ ہوگا، آج کوئی کرمبلنگ نہیں ہوگی، کیونکہ آئی ایم ہیئر ٹائرڈ، اور روزہ کھلنے میں بھی بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ بہت ہارڈ تھے دونوں ٹیکسچرز، ایون دو میرے ہاتھوں پہ مائی گاڈ اسکریچز پڑ گئے ہیں۔ چلیں خیر چھوڑیں، کیا دکھاؤں، خیر۔ تو جو ہے جی، پہلا کوسچن تھا کہ ایزی آپ لوگ کتنے فیملی ممبرز ہیں۔ ظاہر ہم بیسک کوسچن سے شروع کریں گے، اینڈ دین ہم اسپیسیفک کوسچنس کی طرف آئیں گے۔ آپ لوگوں کا کوسچن تھا کہ ایزی آپ لوگ کتنے فیملی ممبرز ہیں، تو جی ایزی ہے جی، ہم 7 فیملی ممبرز تھے، لیکن ایز یو پیپل نو کہ آلموسٹ 1.5 year ago آئی لوسٹ مائی فادر، میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اب ہم 6 فیملی ممبرز ہیں، جس میں سے میری ماما ہیں، اور ہم 5 سسٹرز ہیں، اور میرے سے جو 2 بڑی سسٹرز ہیں، منی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، منی سے جو بڑی والی سسٹر ہیں وہ بھی میریڈ ہیں، اور ان کا ماشاءاللہ ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کے علاوہ منی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی ہے، ریسنٹلی تو نہیں، اب تو خیر 1 سال اور 2 مہینے ہو گئے ہیں، 1 مہینہ آئی تھنک سو۔ تو ان کی بھی ماشاءاللہ ایک پاس ایک بیٹی ہے، اینڈ دین میں آ جاتی ہوں، اور پھر میں تو ہوں، آپ لوگ یو پیپل نو اباؤٹ مائی سیلف۔ جو اب پھر آپ لوگ میرے بارے میں یہ کوسچن کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ میں اپنے سے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے میں اپنے بارے میں بتاتی چلوں، دین ان دونوں کا نمبر آئے گا۔ میں جو ہوں، میں نے ابھی میری پڑھائی کمپلیٹ ہوئی ہے، آلموسٹ اے ویک اگو، یس آلموسٹ اے ویک اگو آئی ایم فری فرام مائی اسٹڈیز۔ میری جو ہے وہ اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ اب آپ لوگوں کا کوسچن تھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے اور آپ کیا کرتی ہیں، تو میں نے جو ہے وہ ماسٹر آف سبجیکٹ کیا ہوا ہے کیمسٹری میں۔ ماسٹر آف سبجیکٹ مینس ایم فل اور ایم ایس کیا ہوا ہے میں نے کیمسٹری کے سبجیکٹ میں، ابھی کمپلیٹ ہوا ہے 1 ہفتہ پہلے۔ ابھی ہمارا رزلٹ بھی آؤٹ نہیں ہوا، مطلب کہ 1 ہفتہ پہلے ہی کمپلیٹ ہوا ہے۔ سائڈ بائی سائڈ میں نے بی ایڈ کی ڈگری بھی کی ہوئی ہے اپنے ایم ایس کے ساتھ ساتھ، اور ڈیفینیٹلی آپ سب لوگ سوچیں گے کہ ایزی اتنا پڑھ لکھ کے اور اے اسمارٹس کا کام کرتی ہیں، کوئی جاب کیوں نہیں کرتی ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ تو یا آپ لوگوں کی کوئری یہ بھی بالکل درست ہے۔ آئی ایم ٹرائنگ ہیئر اینڈ دیئر فار مائی جاب، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ ابھی میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے، تو دیٹس ڈیفینیٹلی میں نے اپنی ڈگری کے بعد ہی جاب سٹارٹ کرنی تھی، تو میں اب بھرپور کوششیں کر رہی ہوں کہ میری اچھی جاب ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایم ایس جو ہے یہ 18 ایئرز آف ایجوکیشن ہوتے ہیں، اور منیمم آپ کو کسی اچھی جاب کے لیے 16 ایئرز آف ایجوکیشن ریکوائر ہوتی ہے، جس کو ہم گریجویشن بولتے ہیں، بیچلر بولتے ہیں، بی ایس آف 4 ایئرز بولتے ہیں ان سچ سبجیکٹ وٹ ایور دا سبجیکٹ از۔ تو وہ 4 ایئرس کی ڈگری، 16 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے بی ایس، بٹ آئی ہیو کمپلیٹڈ 18 ایئرس ڈگری دیٹ از ایم ایس ان کیمسٹری۔ تو آئی ایم ٹرائنگ فار دا جاب ہیئر اینڈ دیئر، جیسے ہی ان شاء اللہ تعالیٰ میری کہیں پہ جاب ہوگی، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ کس لیول کی ہے۔ لیکچرار کی جاب کے لیے ایکچولی میں ٹرائی کر رہی ہوں، لیکچرشپ کے لیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک لیکچرار کی جاب بہت ہی زبردست قسم کی جاب ہوتی ہے، اگر مل جائے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بڑی مشکل سے جاب ملتی ہے۔ تو یس آئی ایم ٹرائنگ ہیئر اینڈ دیئر، تو جیسے ہی مجھے ملے گی تو آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کرتی ہوں، اب آپ لوگوں کا کوسچن ہوگا کہ ایزی جب جاب ہو جائے گی تو آپ کیا یہ چینل چھوڑ دیں گی، تو اس بات کا جواب ایزی کو بھی خود نہیں پتہ، کیونکہ یہ تو جب جاب ہوگی اس کی ٹائمنگس کے اکارڈنگلی آئی ول ڈیسائڈ کہ ادھر آئی ول مینیج دس ورک اور ناٹ۔ تو یا اٹ ول ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ کچھ کنفرم ہو سکے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اینڈ دین مجھے ایک اور کمنٹ ریسیو ہوا جو میری ہی ذات کے ریلیٹڈ ہے کہ ایزی کی شادی کب ہو رہی ہے، تو ایزی کی شادی ابھی نہیں ہو رہی ہے، ابھی کوئی جو ہے وہ اس کے امکانات نہیں ہیں۔ جیسے ہی آپ مجھے پتہ لگے گا کہ میری شادی کب ہو رہی ہے
تو آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیل یو کہ میری جو ہے وہ شادی کب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال نہیں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کا کوشچن تھا، میں سارے ریلیٹیولی کوشچنس کے آنسرز دے رہی ہوں کہ پھر مجھے یاد آتے جا رہے ہیں نا کہ یہ کوشچن تھا، اچھا یہ کوشچن تھا، تو یاد دیٹس وائی. اس کے بعد آپ لوگوں کا کوشچن تھا جی کہ ایزی جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو چینل کون چلائے گا، یا کوئی چلائے گا بھی کہ نہیں چلائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اسی کی شادی ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. جب ہوگی تو آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیل یو. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے ابھی بتایا کہ ابھی تو میری یار پڑھائی مکمل ہوئی ہے، تو شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں. اور میں جو ہوں وہ تھوڑی سی اس معاملے میں ہوں کہ مجھے اپنا کریئر بنانے کی زیادہ ٹینشن ہے، اپنے کریئر کو لے کے میں زیادہ جو ہوں وہ کنسرن ہوں ایز کمپیئر ٹو شادی. اگر میرا شادی میں زیادہ کنسرن، ایسا مطلب نہیں ہے کہ میں شادی میں کنسرن نہیں ہوں، نو، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. یا ڈیفینیٹلی ہر ایک بندے کی شادی ہونی ہوتی ہے آن دا رائٹ ٹائم، آن دا رائٹ پلیس، آن دا رائٹ پرسن. تو لیکن میری بھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. لیکن میں یہ کلیریفائی کر رہی ہوں کہ میں جو ہوں وہ گریجویٹ کرنے کے بعد بھی میری شادی ہو سکتی تھی، جیسے کہ منی کی ہوئی ہے 16 ایئرس آف ایجوکیشنس کے امیجیٹلی اس کی شادی ہو گئی تھی، کیونکہ میرا اور منی کا 1 سال کا ہی گیپ ہے، وہ میرے سے صرف 1 سال بڑی ہے، ٹھیک ہے. تو میری بھی ہو جاتی اب تک، لیکن میں نے خود ہی اس چیز کو جو ہے وہ نہیں، میں نے اتنا کنسرن کیا. مجھے تھا کہ نہیں، میں نے پہلے میں نے ایم ایس کرنا ہے، دین میں نے جاب کرنی ہے. جب میں اپنی لائف میں تھوڑا سا اسٹیبل ہو جاؤں گی، کیونکہ آئی ایم ون آف دیم کہ جس کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہی اس کی خود ہی ہے، جس کی خودداری اسی میں ہی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو. جب میں پڑھی تھی تب بھی میں نے اپنے چینل کا کام، بہت سے سائڈ بائی سائڈ بھی میں نے ملٹیپلس کام کیے ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، جس سے میں نے اپنے سارے ایکسپینسز جو ہے وہ خود افورڈ کیے ہیں. ایچ اینڈ ایوری ایکسپینس میں نے اپنا خود افورڈ کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ایجوکیشن کتنی کوسٹلی ہے، دھبا بھر بھر کے آپ لوگ فیسیں دیتے ہو، ٹھیک ہے. اور میں نے اپنا بی ایس، میں نے میرے بابا نے مجھے جو ہے وہ کیا تھا سپورٹ ڈیفینیٹلی. اور ایم فل میں بھی میرے لیے کوئی پریشر نہیں تھا فیملی کی طرف سے کہ ہم نے تمہاری فیس نہیں دینی ہے یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. نو، الحمد للہ مائی پیرنٹس جو ہے وہ کین افورڈ مائی فی. بی ایس میں بھی میری فیس افورڈ کرتے تھے، وہ ایم فل میں بھی میری فی افورڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھ میں ایک کیڑا تھا کہ آئی ہیو ٹو انڈیپینڈنٹ مائی سیلف. مجھے اگر ایم ایس کرنا ہے تو مجھے اپنے ایکسپینسز پہ کرنا ہے. میں نے خود اپنے آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ، اگر میں اس قابل ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے، دین آئی ہیو ٹو ڈو ایم ایس، ادروائز آئی ول نیور بی کیپیبل آف ڈوئنگ دس ڈگری. تو جب میں نے دیکھا کہ ہاں اب میرے پاس اتنے سورس آف انکم ہے کہ میں خود سے ایم ایس کر سکتی ہوں، تو میں نے دین ایم ایس میں ایڈمیشن لیا. ایون دو میری فیملی کی طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ نہیں وہ میری فیس نہیں دیں گے، مجھے خود ہی دینی ہے، نیور، روزہ جھوٹ تو بولوں گی نہیں. تو مجھے خود سے ہی یہ تھا کہ نہیں یار، میں نے خود اپنے آپ کے ایکسپینسز افورڈ کرنے ہیں. والدین نے یہاں تک پڑھا دیا، دیٹس مور دین انف. اور آج میں اتنا ماشاء اللہ میرے پاس اچھی ڈگری ہے جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹس. اگر میرے پیرنٹس ڈیفینیٹلی اگر مجھے سپورٹ، دیکھیے سپورٹ تو انہیں کی تھی نا کہ میں نے ایم ایس کیا. اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتے، جی کہتے نہیں تمہاری شادی کر دینی ہے، ہم نے نہیں تمہیں اور پڑھانا، تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی. میرے لیے ان کی سپورٹ ہی بہت بڑی چیز تھی، اور مجھے ان کی صرف یہی سپورٹ چاہیے تھی. فائنینشیل سپورٹ کی مجھے ضرورت تھی ہی نہیں، مجھے صرف ان کی یہ سپورٹ تھی کہ وہ مجھے الاؤ کر دیں کہ یس ایزی تم جو ہے وہ فردر پڑھ لو، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. میرے لیے یہی بہت بڑا جو ہے نا وہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دے ٹرسٹ می اینڈ دین الاؤ می ٹو اسٹڈی فردر. تو میں نے وہ کیا الحمد للہ ود اے ویری گڈ گریڈس. آئی ہیو گوٹ 3.92 CGPA ان مائی ایم ایس کیمسٹری فیلڈ، ٹھیک ہے. اور آئی ایم ٹاپ 3rd آن مائی بیچ، میں اپنے بیچ میں 3rd ہوں الحمد للہ. اینڈ آئی ہیو آلویز گوٹ دا گڈ گریڈس الحمد للہ. یہ بات آپ میرے سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ بہت اچھے گریڈس کے ساتھ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کی ہیں، چاہے وہ بی ایس ہو، چاہے وہ ایم ایس ہو، چاہے وہ بی ایڈ ہو، چاہے وہ ایف ایس سی ہو. تو الحمد للہ میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہوں الحمد للہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ چینل کون چلائے گا آپ کی شادی کے بعد، تو آئی تھنک سو جب میری شادی ہو جائے گی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، تو یہ چینل نہیں چل سکے گا. لیکن اللہ از دا بیسٹ پلانر. آئی ڈونٹ نو وٹ ہیور ان کمنگ ڈیز، تو آئی ڈونٹ نو، مطلب اللہ از دا بیسٹ پلانر. تو یہ وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا کہ اس چینل کا اور میرا کیا مستقبل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا بھی بہت اچھا، آپ لوگ دعا کریں کہ ایزی کے نصیب بہت اچھے ہوں، ایزی کو اچھی سی جاب مل جائے. مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کہ میری اچھی سی جاب، میرے لیے بس 2 دعائیں کریں کہ ایک میری جاب ہو جائے بہت اچھی، اور ایک یہ کسی کے نصیب بہت اچھی ہوں، ٹھیک ہے. بس آپ میرے لیے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے آنے والی زندگی بہت اچھی ہو. جب بھی آئے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ خیریت کا وقت لائے، ٹھیک ہے. اور میں نے جیسے کہ میں نے ارلیئر مینشن کیا ہے کہ آئی ہیو
کنسرن ود مائی فیوچر مور دین ود مائی شادی. ٹھیک ہے, مجھے اپنا فیوچر زیادہ سنوارنا تھا, اور الحمدللہ ناؤ آئی ایم ایٹ اسٹیج کہ میں اپنا اس قابل ہوں کہ میں اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے فائنینشلی سپورٹ کر سکتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, جتنا شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ہوگا اس کے لیے. اینڈ دین آ جاتی ہے جی میری چھوٹی. تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی میرے لیے, ہاں اب مجھ سے یہ بھی کوشچن پوچھتے ہیں کہ اسی آپ کی ایج کتنی ہے, تو وہ آپ لوگ میری کوالیفیکیشن کے اکارڈنگلی خود ہی اسٹیمیٹ لگا لیں اور مجھے کمنٹ میں بھی بتا دیں کہ ایزی کی ایج اتنی ہے. آئی نو آپ لوگ اتنے تو ہیں سمجھدار, میری آڈینس ہے کہ میری کیونکہ میری اسٹڈیز میں کوئی گیپ نہیں ہے اور میں نے بالکل بھی کوئی گیپ نہیں دیا. ایون دو کہ جو میں نے بی ایڈ کی ڈگری کی ہے وہ میں نے علیحدہ سے نہیں کی, وہ میں نے اپنے ایم ایس میں کی ہے. ایم ایس میرا ایوننگ میں تھا اور وہ ایک الگ یونیورسٹی سے تھا, اور بی ایڈ میرا ایک الگ یونیورسٹی سے تھا, اور میں نے یہ دو ڈگری سائڈ بائی سائڈ کی ہیں. مطلب جس ٹائم میں ایم ایس کر رہی تھی اس ٹائم میں بی ایڈ بھی کر رہی تھی. تو اس کا آپ نے الگ الگ نہیں, آپ نے جو ہے وہ حساب کتاب لگانا. باقی آپ لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا اسٹیمیٹ لگایا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ لوگوں کو کلیریفائی کر دیا ہے, ہنٹ دے دیا کہ بھائی بی ایڈ اور ایم ایس کی ڈگری میں نے سائڈ بائی سائڈ کی ہے, میں نے الگ الگ نہیں کی. اچھا جی, دین میری دو چھوٹی, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی میرے بارے میں کوئی کوئری ہے تو یو پیپل آسک ان دا کمنٹ سیکشن, آئی ول آنسر دیم ان دا نیکسٹ ولاگ. ڈونٹ یو وری گائز. اوکے, جو میرے سے دو چھوٹی سسٹرز ہیں آپ جانتے ہوں گے انہیں. میرے سے چھوٹی لبی ہے اینڈ اس سے چھوٹی دعا ہے. لبی جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہے, مطلب شی اسٹڈنگ رائٹ ناؤ. وہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ میرے سے آلموسٹ 3 ایئرس چھوٹی ہے, اور وہ ابھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہے. آلموسٹ اس کا جو ہے وہ 6 سیمسٹر ہے. اور اس سے چھوٹی جو ہے وہ بھی اس سے 4 سال چھوٹی ہے, اور میرے سے وہ 6-7 سال چھوٹی ہو گئی اس حساب سے. اور وہ جو ہے وہ ایف ایس سی کر رہی ہے, مطلب ہم سب سے چھوٹی ہے. بس دس از آل اباؤٹ مائی فیملی, می اینڈ مائی فیملی. اینڈ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کیا کوشچن تھا؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ لوگوں کا اور کوئی بھی کوئری نہیں تھی. زیادہ تر یہی تھی, ایزی کی شادی, ایزی کی جاب, ایزی کی پڑھائی, ایزی کی ایج, ایزی کتنی بہنیں ہیں, دس اینڈ دیٹ. تو یا دس از آل اباؤٹ مائی سیلف. اف یو ہیو اینی ادر کوشچن ریلیونٹ ٹو مائی سیلف دین یو پیپل آسک فریلی ان مائی کمنٹ سیکشن. اور یا آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایزی نے آپ سے دعاؤں کا کہا. ایزی کے لیے پلیز دعائیں ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایزی کی بہت اچھی جاب ہو جائے اور ایزی کے نصیب بہت اچھے ہوں. دس از دا ٹو آن مائی پرائورٹی لسٹ رائٹ ناؤ, اینڈ آئی ایم اسٹرگلنگ فار اے ڈے اینڈ نائٹ. تو یا تھینک یو سو مچ فار ایوری ون فار واچنگ مائی ویڈیوز, فار واچنگ مائی بلاگ, اینڈ فار supporting me always. Thank you so much. If you have any other query then I will answer you in the next vlog. Thank you so much. I hope you like this vlog, کیونکہ اس میں سوائے میرے کوشچن آنسر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یا جنہوں نے کوشچنس کیے ہیں ڈیفینیٹلی دے ول entertain from this vlog, and جنہوں نے نہیں کیے تو this vlog is not for you people. Thank you so much. اللہ حافظ.